اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک آپ یہود کو ضرور تمام انسانوں اور مشرکوں سے زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ آرزو ہے کاش اسے 1000 سالہ زندگی دی جائے، حالانکہ اتنی عمر اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، اور اللہ ان کے تمام کرتوتوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر جو ولا میں لام یوز ہوا ہے، یہ یوز ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر بہت زیادہ زور دینے کے لیے کہ ایبسلوٹلی، بے شک، ضرور ضرور تم پاؤ گے ایسے لوگ، یعنی ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی تمہیں نظر آئیں گے ایسے لوگ جن کو لالچ ہوگا۔ ہرس ہوتا ہے لالچ، بہت زیادہ ہوس کسی چیز کے بارے میں، ڈیسپریٹلی کوئی چیز کے پیچھے جو ہے وہ پڑ جانا، اس کو ہرس کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ ان کے اندر آپ پائیں گے، ضرور لازمی ہوں گے، جو کہ زندگی کا لالچ رکھتے ہیں۔ اور یہ حیات کا ورڈ جو ہے وہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف حیات کا ورڈ یوز کیا، یعنی جینے کے جو ہے وہ خواہش مند ہے۔ پھر وہ زندگی چاہے بری ہو اچھی ہو، اس بات سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ان کے اوپر بڑھاپا جو ہے وہ مصیبت بن کے نازل ہو جائے، چاہے ان کی زندگی جو ہے وہ جنگوں میں اور ایسی اذیتوں میں گزر جائے، ان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں، ان کو صرف زندہ رہنا ہے۔ اور یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ لوگ چاہے کتنی بھی بری زندگی گزارے ہیں، بہت کم ہی ہیں جو کہ زندگی کی آرزو کرتے ہیں، ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم موت کی آرزو کرتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم زندہ ہی رہ جائیں کسی بھی حال میں ہو جائے۔ اور بڑھاپا جو ہے وہ تو خود ایک بیماری ہے، سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے جو ہے وہ پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ کی دعا کرتے تھے کہ اس عمر سے پناہ مانگتے تھے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی آرزو کرنے سے منع کیا تھا، وہ اس کی کل ریزن ہم نے دیکھ لی تھی، لیکن انہوں نے بڑھاپے سے پناہ بھی مانگی کیونکہ اس کے ساتھ پھر کمزوری بھی آتی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو اس طرح کا ڈیزائن کیا کہ اس کے اندر کمزوری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جو اپنا ڈیزائن، ایک اپنا سگنیچر رکھا ہے، وہ ایسا ہے کہ جب انسان بوڑھا شروع ہوتا ہے، امام الوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو کہ ایک اسکالر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب انسان زیادہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی کمر جھکنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس کی کمر جھکتی ہے تو اس کی نگاہ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو وہ ہمبل ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ اپنے جو آگے آنے والا گھر ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہ ہر ٹائم اس طرف رہتی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ زمین کے نیچے ہے، یعنی قبر کو وہ ہر ٹائم یاد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یوں جھکا دیتے ہیں کہ وہ اپنی قبر کو یاد کرتا رہے، نیچے دیکھتا رہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اور جو ہے وہ اس پہ رحمت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیند تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ قیام اللیل کرے، راتوں کو جاگے، اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ اب اس کا اللہ سے ملنے کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو چاہیے اس کی تیاری وہ اور زیادہ زور و شور سے پکڑ لے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جو ہے وہ آسانی پیدا کی کہ اس کی نیند کو کم کر دیا۔ تو یعنی اگر اس کو بھی دیکھا جائے بڑھاپے کو بھی، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس میں بھی ہوتی ہیں نازل۔ لیکن ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ یہ لوگ مانگتے تھے کہ ہمیں کچھ بھی ایسا مل جائے، کوئی بوڑھے بھی رہ لیں گے، کمزور بھی رہ لیں گے، مصیبتیں بھی اٹھا لیں گے، لیکن بس زندگی ہونی چاہیے۔ اور ان میں سے ہر ایک کی آرزو ہے۔ یہاں پر ہر ایک کا ورڈ جو ہے وہ ترجمے میں جو ہے وہ مفہوم میں سمجھ لیں آتا ہے، یہ بنا ہے ایک کو، ان میں سے ایک کو، یعنی ان میں سے کئی لوگ اتنے ایکسٹریم بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ کاش ہماری عمر جو ہے وہ 1000 سال ہو جائے۔ اور یہ لالچ تو ہم لوگوں میں بھی ہے، ہم اپنے بچوں کو یہ دعائیں دیتے ہیں، تم 1000 سال جیو، تم جیو 1000 سال۔ یہ ہمارے کتنا فکرہ ہی آتا ہے، یہ بہت پرانا فکرہ ہے، اور یہ بہت پرانے لوگ جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ ان لوگوں کو زندگی کا لالچ تھا۔ تو آج ہمیں بھی یہی سکھایا جاتا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ 1000 سال جیئیں۔ آپ یہ تو دیکھیں بچے کا 1000 سال میں بنے گا کیا، اس کی کیا حالت ہو جائے گی، یہ ہم نہیں سوچتے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میاں جتنی بھی زندگی دیں وہ ہمیں اچھی دیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو جائے موت مانگنے کے لیے، یعنی اس کی اتنی بری کنڈیشن ہو کہ وہ موت مانگنا چاہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے اگر میرا اس دنیا میں کچھ اور نیکی کا کوئی کام نہیں باقی تو مجھے اپنے پاس بلا لے، یا مجھے لے جا اپنی کیئر میں، یعنی موت کا لفظ تب بھی استعمال نہیں کیا، یہ کہا کہ یا اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو جو ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ہی اظہار کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ کہیں کہ اب مجھے موت دے دے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ دوسرا یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ اگر کسی پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو لوگ فوراً کہنے لگ جاتے ہیں یا اللہ اس سے تو بہتر تھا کہ تو مجھے اس چیز کو دیکھنے سے پہلے ہی مجھے اٹھا لیتا۔ تو یہ بھی چیز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ اس طرح موت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو آپ موت کی خواہش کرنے لگ جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکوں سے زیادہ، کیونکہ جو مکہ کے اندر لوگ تھے وہ مشرک تھے، اور ان لوگوں کو یہ لگتا تھا جب صحابہ، چونکہ وہاں پر مشرکوں کے ہی علاقے میں صحابہ جو ہیں وہاں سے ہی مسلمان ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ جب ہم جائیں گے وہاں پر مدینہ میں تو وہاں تو آلریڈی وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ان پیغمبروں کو آلریڈی جانتے ہیں جو ہمیں اب بتائے جا رہے ہیں۔ تو ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم جائیں گے تو ہماری تو بہت دوستی ہونے والی ہے ان کے ساتھ، ہم تو ان کے ساتھ گھل مل کے رہیں گے، وہ تو فوراً قبول کر لیں گے کہ واہ یہ تو بالکل سیم ہماری والی کتاب ہے۔ لیکن الٹا رویہ یہ نظر آیا کہ وہ لوگ زیادہ ہٹ دھرم نکلے بجائے مشرکوں کے۔ مشرکوں نے پھر بھی قبول کر لیا، وہ لوگ انہوں نے بالکل اپنے جانتے بوجھتے دروازے بند کر لیے۔ مشرکوں کو تو چلے کہا جائے کہ پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر مشرکوں میں ایک اور چیز بھی تھی کہ ان کے اندر آخرت کا پھر بھی کانسیپٹ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم پتہ نہیں کچھ اور مخلوق بن کے آ جائیں گے دنیا پہ، دوبارہ بھیج دیے جائیں گے، جب آخرت ہوگی پھر ہمارا حساب ہوگا۔ کئیوں میں مختلف طرح کے، یعنی ان لوگوں میں بھی مشرکوں میں آخرت کا کانسیپٹ تھا، لیکن جو یہودی تھے انہوں نے اپنا آخرت کا کانسیپٹ بھی بہت زیادہ خراب کر لیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں سے زیادہ زندگی کا حریص ان کو پائیں گے، یعنی مشرک جو تھے نا ان کے اندر کم از کم اتنی
ڈگنیٹی تھی کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو زندگی کا لالچ نہیں تھا. وہ کہتے تھے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جنگوں کے اندر مطلب مارے جائیں اور پھر ان کو ان کا نام جو ہے وہ پوئٹس جو ہے وہ شاعری میں لکھا کریں اور بتائیں ان کے واقعات بیان کریں کہ کس طرح کتنے تیر کھائے اور کس طرح, یعنی ان کے اندر یہ بہادری تھی. تو یہ جو یہودی تھے یہ ان کو زندگی کا لالچ تھا. ان کو یہ ہوتا تھا کہ بس کسی طرح سے موقع پا کے کہیں سے نکل جاؤ, ہمیں کہیں لڑنا نہ پڑے اور تاکہ ہماری زندگی ضائع نہ ہو جائے. تو مسلمان بھی جو ہیں وہ اب ان کے اندر بھی یہ زندگی کا لالچ آتا جا رہا ہے. کوئی ہم اپنے بچوں کو یہ تاکید نہیں کرتے کہ کسی کی لڑائی رکواؤ, کہیں کچھ برا ہوتے دیکھتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرو, کیونکہ ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے بچے کی جان نہ اس میں ضائع ہو جائے. تو لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے, اور ان میں سے ہر ایک کی آرزو ہے کہ کاش 1000 سال زندہ رہیں, حالانکہ اتنی عمر اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا زندگی چاہے 2 دن کی ہو ان کی یا 1000 سال کی ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو, عمر کی کوئی قید نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اتنی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو دے بھی دیتا ہے تو وہ کیا عذاب سے بچ جائیں گے؟ ایسوں کی زندگی بھی عذاب ہو جائے گی, کیونکہ اتنی لمبی دیر بڑھاپا ہوگا, مال ان کے لیے فتنہ بن جائے گا, اولاد فتنہ بن جائے گی, ان کا اپنے جسم جو ہے وہ فتنہ بن جائے گا, ان کے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں زندگی کے اندر. زندگی تو ہے ہی مطلب مشکلات کا نام ہے, تو یہ اس دنیا میں بھی عذاب جھیلیں گے اور جب مریں گے تو پھر بھی عذاب جو ہے وہ نہیں بچ سکیں گے. اور اللہ ان کے تمام کرتوتوں کو خوب دیکھ رہا ہے. اب اگر آیت کا سٹارٹ دیکھیں کہ کہاں سے ہوا تھا, بے شک آپ, اچھا یہ جو یہاں پر آپ یعنی تم کا جو ورڈ یوز ہوا ہے نا, یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ورب یوز ہوا ہے اور یہ ایک بندے کے لیے ہوتا ہے, یعنی کسی ایک سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے, اور جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ یہاں پر مدینہ کے یہودیوں کی بات ہو رہی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ کے جو یہودی تھے انہی کے ساتھ ڈیل کیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اس ٹائم کے یہودی ہیں یہ بہت زیادہ زندگی کے لالچی ہیں, اور ہم لوگ اس کو وہی بات ہے کہ ہم تمام یہودیوں پر یہ چیزیں اپلائی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ٹارگیٹڈ جو لوگ ہیں ان کی بات کرتے ہیں. پوری کی پوری ایک نیشن کو اگر قرض کر دینا ہوتا تو پھر ان لوگوں میں سے لوگ ایمان کیسے لے آتے؟ آج بھی ہیں جو کہ کنورٹ ہوتے ہیں, ان میں سے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ رحمت اٹھا لی ہوتی تو پھر وہ کس طرح کر سکتے تھے یہ کہ واپس لوٹ آتے قرآن پاک کی طرف. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تم سے شروع کیا کہ تم انہیں پاؤ گے. اب یہ تو کہہ دیا تمہیں پاؤ گے کہ وہ لالچی ہیں اور اس طرح زندگی ان کو لمبی چاہیے. تو انسان سوچنے پہ آ جاتا ہے کہ اچھا پھر ہم اب ان کا کیا حل کریں, کہ وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ہم ان کا کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ کچھ نہ کریں, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خود ڈیل کر لے گا. وہ جو بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ جو بھی جو ہے وہ مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس ٹینشن کو نہ لیں اور آپ جو ہے نا وہ اپنے کام پہ فوکس کریں. تو اللہ تعالیٰ خود, کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کر سکتے تھے کہ ہم لوگ یہ آیت پڑھ کے کہتے کہ اب ہمیں تو ان لوگوں کو سبق سکھانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ ان میں سے ایسے ایسے لالچی لوگ پڑیں گے اور ایسے کہے آؤ ان کو سکھا کے آتے ہیں, آؤ ان کو یوں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے.